عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ان رجلا لان الريح عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال لا تلنوا الريح فإنها مامورة من لعن شيئا ليس بأهل رجت لعنته علیہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا پر لعنت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہوا کو تم لعنت مت بھیجو ہوا پر، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیج جا رہی ہے، وہ چل رہی ہے، اپنے مرضی سے نہیں چل رہی بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے بھیج دیا گیا ہے، کہاں جانا وہی جا رہی ہے، کتنی اسپیڈ سے جانا وہی اسپیڈ سے جا رہی ہے۔ کسی نے ایسی چیز پر لعنت کی جو لعنت کی مستحق نہیں تھی، تو لعنت جو لعنت بھیجنے والا اس پر لوٹ کر آئی۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گرج اور بجلی کی آواز سنتے تو فرماتے کہ اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے ہلاک مت کیجیے، ہم پر اپنا عذاب مت بھیجیے، ہم کو اس عذاب نازل کرنے سے پہلے ہم کو عافیت دیجیے۔ عن ابن زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا سمع صوت الرعد قال یسبح الرعد بحمدی والملائکۃ من خیفتہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب بھی بجلی کڑک وغیرہ سنتے تو کہتے کہ یسبح الرعد، رعد اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے اور فرشتے بھی جو ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں اس کے خوف سے۔ تو بارش کے بعد یہ 3-4 حدیثیں ہوا کے بارے میں تھی، تو 2 حدیثیں پیش کیا تھا، اس وقت بھی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، کیونکہ رات دن چلنے والی ہوائیں، روز رات دن مسا پیش آنے والے ہیں۔ تو لوگ ہوا کو برا کیا ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ کیا اجاڑ ہوا جی، بہت خراب جی، کیا اس طرح سے بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں، کیا اوندھی ہو جاتی ہے ہوا، کیا ایسا ہے۔ تو جو چیزیں قدرتی ان پر کوئی جو ہے آدمی ان پر لعنت نہ کرے۔ پہلی حدیث میں جو بات ہمارے سامنے ہے، تم جو ہے ہوا پر لعنت مت کرو۔ تو جو چیزیں قدرتی ہیں، ہوا، پانی، بارش، سردی، گرمی، یہ سب قدرتی ہیں، اس میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ جیسا اللہ کا حکم ہے ویسا چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، جہاں اللہ تعالیٰ چاہے بارش ہوتی ہے، جہاں اللہ نہ چاہے بارش نہیں ہوتی، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور بار خوب آتا ہے چلے چھوڑتا ہے، ابر نہیں رہتا فوراً آتا ہے کہ دن بارش ہوتی ہے۔ دیکھو کیسے کیسے بارش، اور اب 2 مرتبہ طوفان آیا کشمیر میں، آپ دیکھ رہے ہیں چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ جو ہے تم اللہ سے مغفرت کرو، بول رہا ہوں نہیں خیرات صدقہ کرو گے، بول رہا ہوں یہ دیکھو کون سی گئی اس کو معلوم نہیں، بول رہا ہوں۔ تو جو ہے ہوائیں، بارش سب اللہ کے قبضے میں ہے، انسان اتنا آکڑا ہوا ہے۔ تو ایک شخص نے لعنت کی اس پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تم ہوا پر لعنت مت بھیجو، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اللہ سے جو آرڈر دیا ہے وہ آرڈر چل رہی ہے، ہوا معلوم ہے نہیں۔ پھر دوسری بات جو ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ایسی چیز پر کسی نے لعنت کی جو اس کی لعنت کی مستحق نہیں تھی، تو جس نے لعنت بھی اس پر لعنت لوٹ کر جائے گی۔ یہ بات سمجھانے کی اور سمجھنے کی۔ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور کرنا کسی کو، اللہ کی رحمت سے کسی کو کہنا کہ تجھ پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ کون آپ محروم کرنے والے کون ہوتے؟ تو قرآن میں، حدیث میں چند چیزوں پر لعنت آئی، بس وہی لعنت کے مستحق ہے۔ تو اس شرح میں لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کفر اور کافرین، کافر اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں پہلے۔ پھر دوسرا امام غزالی نے لکھا ہے کہ بدعت کرنے والے لوگ، بہت پہلے میں بدعتیں تو پھیلی میں ہمارے گلے کو چمٹی ہوئی بدعت ہے، معلوم ہے نا۔ تو اہل بدعت پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ پھر اہل فسق پر، دیوبند کے بہت بڑے محدث تھے، فقیہ اعظم مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، افریقہ میں انتقال ہوا، ان کی کتاب ہے، وہ کتاب آئی 2-3 مرتبہ، اب تو آ رہی نہیں، لعنت کی چہل حدیث، غضب کی چہل حدیث، ایسی حدیثیں جمع کی کہ اس میں حدیث میں آیا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ جمع کیا انہوں نے، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ 2 الگ الگ کتابیں، اللہ کا ان پر غضب ہوا، اللہ کا ان پر غضب ہوا، یہ اس طرح کی جو حدیثیں وہ جمع کی انہوں نے، مگر اب وہ کتاب بہت بڑا آرڈر دینے کے بعد نہیں ہے، بہت پرانی کتاب۔
تو کسی پر ہم لعنت نہیں کر سکتے. لعنت ہے تیرے پر, بولتے نا ایک دم غصے سے, چل ملعون, ملعون, اس پر لعنت ہے, ملعون. تو اب یہاں یہ 3 باتیں جو کہیں, کفر پر, کافر پر لعنت ہے, اور جو بدعتی ان پر لعنت ہے, اور فاسق پر. یہ 3 کے اندر سب کچھ آ گیا تقریباً. جو بھی شخص گناہ کبیرہ کر رہا ہے, گناہ کبیرہ کتنے, بہت بڑی تعداد, 400 کے اوپر ہیں. شرح مشکات کے اندر ہی جو میں آپ کو پیش کرتا رہتا ہوں, اس کے اندر جو ہے 100 گناہ کبیرہ ہیں. بہت سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں. گناہ کبیرہ میں جو بھی مبتلا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں, اس کو فاسق کہا جاتا ہے. جو بھی شخص گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. شاید اسی وہ حدیثوں کے روشنی میں انہوں نے لکھا ہوگا. کتاب آئی ہم نے پڑھی, لیکن اب کتاب نہیں ہے ہمارے پاس. تو بہت سارے لوگ گناہ میں مبتلا ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. یاد رکھو, جب تک ہم گناہ کبیرہ نہیں چھوڑیں گے ہم پر لعنت برستی رہی. تو کسی نے ایسے شخص پر لعنت کی جو لعنت کا مستحق نہیں تھا, تو لعنت کرنے میں لوٹائے گی. یہ بھی دیکھو, یہ خطرناک ہے. یہ تیر ایسے نہیں جائے گا, معلوم ہے, یا تو اس کو لگے گا تو تم کو لگے گا. اس لیے سوچ کر کرو, کسی پر لعنت کرنا ہے تو, کسی کو برا بھلا کہنا ہے, تجھ پر اللہ غضب ہے بولے, تو اس پر اللہ غضب نہیں رہا تو تم پر غضب ہو جائے گا. تجھ پر اللہ کی لعنت ہے بولے, اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں, تم پر لوٹ لکھ کر آگے لے. بہت سوچ کے کرو. لعنت غضب کے الفاظ استعمال کرنا ہے نا, بہت سوچ کے استعمال کرنا ہے ہم کو, اور کچھ نہیں. تو یہ حدیث میں یہی بات ہم کو سمجھنی کہ کسی پر بھی لعنت مت کرو. خاص طور پر جو چیزیں نیچرل ہیں, فطری چیزیں, اس میں کون کیا کر سکتا ہے. ہوا, بارش, پانی, یہ چیزیں سب اللہ کے قبضے میں. دیکھو انسان اتنا اکڑا ہوا ہے تو کتنا مجبور ہے. دیکھ رہے ہیں, ہوا کے آگے مجبور ہے, پانی کے آگے مجبور ہے, دھوپ کے آگے, دھوپ آئی تو خوب تیز آ رہی ہے, کیا کر سکتا ہے, مجبور ہے. سردی کے آگے مجبور ہے. سب چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میں بھی اللہ کے قبضے میں ہوں. کب اللہ تعالیٰ بلاتے جانا پڑتا ہے, معلوم ہے نے, کب کہیں ایکسیڈنٹ ہوا, اتنے لوگ مر گئے, کچھ آیا لگے وجے پور میں جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا, اتنے لوگ مر گئے, اتنے لوگ زندہ ہیں, اس میں کہ 4 مرے 4 زندہ ہیں. کیا کر سکتے ہیں. کاروں میں پھرنے کا شوق لوگوں کو, ڈیش ہو گئی کار, انسان ہر وقت اللہ کے قبضے میں. یاد رکھو. دوسری حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول, حدیث میں آتا ہے کہ آپ 2 زانوں بیٹھ جاتے تھے, ہوا چلنے لگتی تھی. یہ دیکھو, جب ہوا تیز ہوتی تو آپ 2 زانوں بیٹھتے, اللہ سے, اے اللہ ہم کو تیرے غضب سے ہلاک مت کیجیے, ولا تعذبنا ولا تهلكنا بعذابك, ہم کو جو ہے ولا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك, تیرا عذاب نازل ہوتے ہم کو جو عافیت دے دے. بس یہ دعا کرتے اللہ کرتے. تو اب تیسری حدیث کے اندر عبداللہ بن زبیر کا جو یہ بیان کیا گیا ہے, یسبح الرعد بحمدی والملائکۃ من خیفتی. رعد اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے, اور فرشتے بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, اللہ کے خوف سے. تو رعد جو ہے فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہانکنے والا فرشتہ ہے. شاعری نے یہ لکھا ہے. اور یہ جو ہے اسے جو پڑھتا ہے, جو آواز آتی رہتی ہے, اس کی جو ہے تسبیح ہے. اس کا کسی نے لکھا ہے کہ اس کا کوڑا ہے, کوڑے سے ہکالتا رہتا نا, ہکالنے کے لیے ہوتا نا کوڑا, تو وہ کوڑا ہے. کسی نے لکھا ہے, کسی نے لکھا ہے کہ وہ جو ہے اس کی تسبیح, اس کی پاکی بیان کرنا. اس کے الفاظ ویسے ہم کو سمجھ میں نہیں آتے. تو جو شخص بھی جب بجلیاں کڑک رہی ہیں, بادل گرج رہے ہیں, تو یہ دعا پڑے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بجلی کے جو ہے اثر سے, اور بجلی بہت بجلی ماری, فلاں لوگ ہو گئے, بجلی کے مارنے سے مر گئے کئی لوگ ہیں نا, حادثات پہ نا. تو جو یسبح الرعد بحمدی والملائکۃ من خیفتی, یہ 3 مرتبہ پڑے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بجلی کی کڑک سے محفوظ رکھے گا, بجلی گرنے سے محفوظ رہے گا. بجلی کدھر سے مار دیتے ہو, کیا کرنٹ رہتا ہے اس کے اندر, جا کے کسی کو لگ جاتا ہے, کبھی درختوں کو لگتا ہے, کبھی گھروں کو لگ جاتا ہے, دیکھ کبھی انسانوں کو لگ جاتا ہے. واقعات آتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں آدمی تھا, سب اس کو یہ لگنے کی وجہ سے مر گیا. تو یہ دعا جو بھی پڑے گا, تو صحابی نے بیان کیا, کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے جو شخص بھی, ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے, تو بجلیاں کڑکنے کی بات کرتے, تو کعب رضی اللہ تعالیٰ دیکھو یہ پڑھ لو تم, سبحان الذی یسبح الرعد بحمدی والملائکۃ من خیفتی, 3 مرتبہ پڑھو, اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے ان کے برے اثرات سے محفوظ رکھے گا. یہ تو ہر وقت ہونے والی چیزیں ہیں, اس لیے ایسی دعائیں اللہ کے رسول نے ہم کو بتائی ہیں. اور جو ہے ہمارے دین, ہماری آخرت, بلکہ دنیا کی حفاظت کا بھی انتظام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, بیمار پہ لعنت نہیں کرنا ہے, ہاں وہ اس پہ لعنت نہیں کرنا ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے معمور ہیں. بیماری میں کسی پر لعنت کرنے کا نہیں. جو لعنت کرنے کی قرآن حدیث میں ہوتے ہیں لعنت کر سکتے ہیں. جن چیزوں کو قرآن حدیث میں لعنت کہی گئی ہے ان پر لعنت ہے, تو ہوتے لعنت کر سکتے ہیں.
اپنے طور سے ہم کسی کو لعنت نہیں کر سکتے. ہم کو کیا حق ہے بولو؟ تو اللہ کی رحمت سے محروم اگر بول سکتے کیا؟ تم کون محروم کرنے والے؟ تم کون بولے اللہ کا تجھ پر غضب ہے بولنے والے؟ تم کون؟ ہم کو کیا بیماری پھیلی بولو، بیماری پھیلی بول سکتے. بیماری کو برا بھلا نہیں کرنا. کسی بھی چیز کو برا بھلا کہنا ہے تو سوچو کہ یہ اس میں برا بھلا کہا گیا شریعت کے اندر، ان کو نہیں کہا گیا. بخار یہ وہ سب چیزیں تو جو بلائیں بظاہر بلائیں، لیکن اس کے اندر رحمتیں کتنی. تعاون میں جو مرنے والا شہید ہے معلوم، تعاون کو تو کہا گیا شہید ہے. بس تو بیماریاں بھی اندر بہت بڑا بھلائیاں اپنے جو بہت خیر کا پل رکھتی ہیں. کیا معلوم ہے ایک دن کا بخار 60 سال کے گناہ کو مٹا دینے والا، اور کیا. تو بہرحال وہ چیزیں کسی کو برا بھلا کہنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد